اللہ کے برے صغیر میں بڑے بڑے جو صوفی آئے، ولی اللہ آئے، آج بھی ان کے مزاروں پہ دیکھیں لاکھوں لوگ جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ انسانوں کے لیے آئے تھے. وہ سب عاشق رسول تھے. وہ سارے ان کی زندگی انسانوں کے لیے تھی اور انسان ان سے پیار کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں. سو یہ جو بت ہے، جب انسان اپنے سے باہر نہیں نکل سکتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس طرح لوگوں کو آزاد کیا. پھر انہوں نے معاشرے کو چینج کیا. انہوں نے کیونکہ میں نے برطانیہ کا نظام دیکھا ہے، ادھر میں نے اندر سے کئی سال رہا اور وہاں سسٹم سٹڈی کیا، یونیورسٹی وہاں گیا. اب دیکھیں انہوں نے مدینہ میں سب سے پہلے چیز کیا کی؟ انہوں نے سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا. یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. عدل اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے رول آف لا. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے ایک قانون. قانون کے سامنے سب ایک برابر، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یہ بڑا ضروری ہے آپ کو سمجھنا، کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہم نے رول آف لا دیکھا ہی نہیں ہے. میں جب شروع میں گیا برطانیہ تو پہلی دفعہ میں نے رول آف لا دیکھا. کوئی قانون کے اوپر نہیں. وہ جا رہا، ان کا جو پرائم منسٹر ہے اس کی جرت نہیں ہے قانون توڑنے کی. ہم نے جب شروع میں دیکھا جو ان کا برطانیہ کا جو شہزادہ تھا پرنس چارلز، اس کو ٹریفک وارڈن نے روک کے فائن کر دیا، وہ سپیڈ کر رہا تھا. وہاں کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا. ابھی آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر جو کہ باہری اکثریت سے جیتا تھا، اس کو صرف نکال دیا گیا اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اس نے جو لوگوں کے لیے قانون بنایا تھا سوشل ڈسٹنسنگ کا کرونا کے دوران، اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اس پہ نکال دیا. قانون کی بالادستی. اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. انہوں نے جو عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا، یہ یاد رکھیں کہ پہلے عدل اور انصاف آیا پھر خوشحالی آئی. یہ نہیں کہ پہلے خوشحالی آئی اور پھر انصاف ہوا. انصاف کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے معاشرے میں. جو آج دنیا کے اندر ایک انڈیکس ہے، اسے کہتے ہیں رول آف لا انڈیکس، کہ کن معاشروں میں دنیا میں قانون کی بالادستی ہے اور کن معاشروں کے اندر جل کا قانون ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ جس ملک میں سب سے زیادہ قانون کی حکمرانی ہے، یعنی انصاف ہے، جو مدینہ کی ریاست میں قائم کیا گیا، وہ ہے سوئٹزرلینڈ. سوئٹزرلینڈ میں 99.9% رول آف لا انڈیکس ہے، یعنی مکمل انصاف ہے. وہاں کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں ہے. سب سے خوشحال جگہ ہے سوئٹزرلینڈ. وسائل ہے ہی نہیں. اور سب سے کم رول آف لا انڈیکس پہ کون ہے؟ نائجیریا، 7%. وہ ہے تقریباً 100%، وہ ہے 7%. نائجیریا سب سے زیادہ افریقہ میں تیل نائجیریا میں ہے. اسے تو بڑا امیر ہونا چاہیے وسائل کے حیثیت سے. سوئٹزرلینڈ میں تو سوائے گائے اور پہاڑوں کے ہے ہی کچھ نہیں. وہ سب سے خوشحال ہے. اور نائجیریا میں سب سے زیادہ غربت ہے، کیونکہ قانون ہی نہیں ہے، انصاف ہی نہیں ہے. وہاں بھی اوپر تکڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں. قانون صرف کمیوں کے لیے ہے. ادھر بھی کوئی وہ ملک جدھر افریقہ میں سب سے زیادہ تیل ہے، وہ غربت ہے، کیونکہ صرف 7% رول آف لا انڈیکس ہے. اور آپ کو افسوس ہوگا کہ تقریباً ساری مسلمان دنیا 20% سے کم ہے. پاکستان بھی 10% سے کم ہے. ہمارا یہ حال ہے. تو کیسے خوشحالی آئے گی؟ کیونکہ ہم نے
جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں جو پرنسپل سیٹ کیے تھے، نمبر 1 تھا انصاف. وہ آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے ملک میں. جو طاقتور ہے وہ اپنا ہی پروسیکیوٹر بھی رکھ رہا ہے، نیب کا ہیڈ بھی اپنا، ایف آئی اے بھی، اور بچتے بھی جا رہے ہیں. اور جیلوں کے اندر پھنسے ہوئے بیچارے غریب لوگ. آپ جیلوں والے جو غریب لوگ ہیں انہیں بھی کہیں جی اپنا پروسیکیوٹر لا لیں، وہ سارے بچ جائیں گے. اور پھر یہ بار بار میں اپنی قوم کو وہ حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتے تھے اور بڑے ڈاکوؤں کو آپ پکڑتے نہیں تھے. یہ تباہی کا انہوں نے بتایا. اور آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، جو ملک بڑے ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتا وہ غریب ہیں سارے، وسائل کے باوجود. سو نمبر 1 پرنسپل انہوں نے سیٹ کیا رول آف لا. نمبر 2، اور رول آف لا کے ساتھ میرٹ، کیونکہ جدھر انصاف ہوتا ہے ادھر ہی میرٹ ہوتی ہے. آج آپ مغربی یہ ملک پہ چلے جائیں، سارے جتنے امیر ملک ہیں سب 90% سے زیادہ رول آف لا ہے، اور رول آف لا کے ساتھ میرٹ آ جاتی ہے. اور دوسری چیز، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، وہ جو اللہ کا حکم ہے کہ ساری عوام کو اللہ کا فرمان ہے کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑا ہونا اور برائی کے خلاف کھڑا ہونا ہے. یہ ہے بیسز ایک مہذب معاشرے کی. میں اب آپ کو بتاؤں، میں نے جو انگلینڈ میں دیکھا، کیونکہ میں نے پھر سے آپ کو کہوں اندر سے میں نے وہ معاشرہ دیکھا. ایک دفعہ کسی آدمی کے اوپر یہ الزام لگ جائے کہ اس نے چوری کی ہے، کرپشن کی ہے، وہ جو مرضی ہو، سارا جو اس کے دوست بھی ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ملنے والے بھی ان کو ملتے نہیں ہیں، وہ جاتے ریسٹورنٹس میں جاتے ڈرتے ہیں. کیوں ہمارے وہ جو باہر گئے ہوئے ان کو آوازیں پڑتی ہیں، جو ہمارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں کیوں آوازیں پڑتی ہیں؟ کیونکہ سنیں کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ وہ اس معاشرے میں ہوتا ہی ایسے ہے. اگر کسی کے اوپر یہ لگ جائے کہ اس نے پبلک کا پیسہ چوری کیا ہے، کرپشن کا مطلب ہوتا ہے پبلک کا پیسہ چوری کرنا، وہ کہیں نکل ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ قوم امر بالمعروف پہ چلتی ہے. میں آپ کو مثال